إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو کہ ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور مدبر ہے بے حد و حساب درود و سلام نازل ہوں امام کائنات رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات والوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا اور جو رحمت دو عالم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے حمد و صلات کے ان مختصر کلمات کے بعد قرب قیامت اس کے حالات و واقعات کا ذکر چل رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان فتن سے ڈرایا ہے جو فتنے قیامت کے قریب رونما ہوں گے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی عبداللہ بن حولہ کو مخاطب کر کے کہا یا ابن حولہ اذا رأيت ان الخلافة قد نزلت بالارض المقدسة اے ابن حولہ اگر تو نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ ارض شام میں خلافت قائم ہو چکی ہے اشارہ تھا کہ امام مہدی کا ظہور ہو جانے کے بعد اگر تو نے وہ دور پا لیا فقد دنت الزلازل والبلابل والامور العظام تو یاد رکھ اے ابن حولہ وہ دور ایسا ہے جس میں زلزلے آئیں گے، جس میں آزمائشیں ہوں گی،
جس میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے، وہ ایسا دور ہے، وہ ایسا ٹائم ہے جس میں ایک مومن کی آزمائش اس کے دین کو لے کر، اس کی دنیا کو لے کر وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے قبل جو بھی نبی آیا اس پر یہ حق تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر کی بات بتلائے جو اس کو معلوم ہے، وَيُنذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، اور ہر اس بری چیز سے ڈرائے جس کا اس کو علم ہے۔ اور فرمایا انما جعل امتکم او جعلت عافیت امتکم، اللہ نے تمہاری امت کی عافیت کو، اس کی سلامتی کو پہلے لوگوں کے طریقے میں رکھ دیا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو تو تمہاری کامیابی کی کنجیاں اور چابیاں وہ سلف صالحین کے طریقے میں ہیں، ان کے منہج میں ہیں، ان کے طریقے کی پیروی کرو جو صحابہ کرام تھے، جو پہلے لوگ تھے، قرون اولیٰ کے لوگ۔ فرمایا کہ پہلے لوگوں کے طریقوں میں، ان کے منہج میں اللہ نے اس امت کی عافیت رکھی ہے۔ وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور اس امت کے آخر میں ایسا دور آئے گا کہ جس میں آزمائشیں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، اور ایسے ایسے کام ہوں گے کہ جن کاموں کو تم برا سمجھتے ہو۔ پھر فرمایا وَتَجِئُ فِتْنَةٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، ایسے فتنے آئیں گے کہ بعد والا فتنہ وہ پہلے والے فتنے کو پیس ڈالے گا، یعنی بعد والا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ لوگ پہلے فتنے کو بھول جائیں گے اور سمجھیں گے پہلے فتنہ آیا ہی نہیں، یہ اتنا مشکل فتنہ اور آزمائش جس میں ہم پڑ چکے ہیں۔ وَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ، اور ایک مومن کہہ اٹھے گا هَذِهِ مُهْلِكَتِي، یہ مجھے ہلاک کر ڈالے گا، یہاں میری ہلاکت پکی ہے، میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ جیسے ہم بعض دفعہ کیا اٹھتے ہیں کہ کیا کریں جی، کیسے بزنس کریں، کیسے مارکیٹ میں کام کریں، کیسے اپنے ایمان کو بچائیں، کیسے اپنی نظروں کی حفاظت کریں، کیسے اپنے وجود کو اور اپنے ایمان کو سالم اور صحیح رکھیں۔ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یقول المؤمن هذه مہلکتی، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ ثم تنکشف، وہ فتنہ ختم ہو جائے گا، اللہ اس آزمائش کو ٹال دے گا۔ ثم تجیء فتنة، اور پھر اس کے بعد ایک اور فتنہ آئے گا۔ فیقول المؤمن هذه، اور پھر مومن بول اٹھے گا یہ وہ فتنہ ہے جو مجھے ہلاک کر ڈالے گا۔ وہ فتنوں کا دور ہوگا، ایک کے بعد ایک فتنہ آئے گا جس کے حوالے سے مومن کو ڈر ہوگا کہ یہ فتنہ کہیں میرے لیے آزمائش نہ بن جائے اور میں اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ بیان کیا کہ جب اتنے فتنوں کا دور ہوگا فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ پاک اس کو آگ سے بچا لیں اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اس حال میں اس کے پاس موت آئے کہ اس کا اللہ پر ایمان پختہ ہو۔ اللہ پر ایمان مت چھوڑنا، توکل مت چھوڑنا، اخلاص کا دامن مت چھوڑنا، حالات جیسے مرضی ہوں، ہوائیں جس رخ بھی ہوں، لیکن ایمان کو، اسلام کو، اخلاص کو، للہیت کو اور تقوی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ آخری ادوار میں، قرب قیامت کے حالات و واقعات میں جو چیز سب سے قیمتی ہوگی وہ انسان کا ایمان ہے، اور اگر ایمان باقی نہ رہا، انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، دنیا کی ساری دولت بھی مل گئی، سب کچھ اس کے قدموں میں ہوا، تو یاد رکھیے اس نے کچھ نہ پایا، اس نے سب کچھ کھو دیا۔ تو پہلی چیز فرمایا جو چاہتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے، اس حال میں موت آئے کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو۔ اور دوسری بات فرمایا وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرو جیسا تم پسند کرتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں۔
اللہ کے رسول نے اس سطر کے اندر، اس آخری ٹکڑے کے اندر پورا دین بیان کر دیا کہ سب سے پہلے ایمان کو تھامے رکھنا، یہ ایمان تم سے نہ جائے، جتنی مرضی آزمائشیں ہوں یہ ایمان تمہارا مزید مضبوط ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز کہ لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہے، ایسا نہیں کہ آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ٹھیک ہے ایمان تو ہے، نمازیں تو ہیں، روزے تو ہیں، لیکن انسان کا کنڈکٹ اور معاملات اتنے برے ہوں کہ لوگ اسے دیکھنا پسند نہ کریں۔ فرمایا سب سے بدترین بندہ وہ ہے کہ جس سے لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سے منہ پھیر لیں، اس کی بات کا جواب نہ دیں کہ یار اس سے کیا بات کریں۔ فرمایا یہ بدترین بندہ ہے کہ جس کی بات کا جواب نہ دیا جائے، کہ اس کی زبان ایسی ہے کہ اگر میں نے جواب دیا تو یہ آگے سے گالی بکے گا۔ فرمایا لوگوں سے ایسا معاملہ کرنا، یہ بڑا اہم ہے کہ لوگوں سے ایسا معاملہ کرنا کہ جو تم پسند کرتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ بھی کریں، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائیوں کے لیے پسند کرنا۔ ان سارے کے سارے حالات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خلاصہ دیا وہ یہ ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہوگی جو ایک مومن نے بچانی ہے، اور یہ دولت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، اور اسی دولت کی بنیاد پر، اسی ایمان کی بنیاد پر اس کی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات و واقعات کے اندر ایک ہستی کا ذکر کیا، ایک امام کا ذکر کیا کہ جب اس طرح کے حالات بن جائیں گے، ہر طرف فتنے ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، تو اس حالت میں اللہ پاک پھر اپنے ایک بندے کو بھیجے گا جس کا نام امام مہدی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ پاک اس ایک دن کو بھی اتنا طویل کر دیں گے کہ اس ایک دن میں اللہ پاک مجھ میں سے، اہل بیت میں سے ایک بندے کو بھیجیں گے، یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس کے باپ کا نام وہ میرے باپ کے نام پر ہوگا، اس کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا، میرا نام اور اس کا نام، اس کے والد کا نام اور میرے والد کا نام یہ ایک جیسے ہوں گے، محمد بن عبداللہ الفاطمی، جس کو اللہ پاک اس امت میں بھیجیں گے، ان حالات کے اندر بھیجیں گے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا من عطرتی من ولد فاطمہ، وہ میری اولاد میں سے ہوگا، میری عطرت میں سے ہوگا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے خد و خال کو بیان کیا کہ ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا المہدی منی اجل الجبہہ، جو امام مہدی آئیں گے وہ مجھ میں سے ہوں گے، میرے خاندان میں سے ہوں گے، میری اولاد میں سے ہوں گے، اجل الجبہہ، ان کی پیشانی بڑی کشادہ ہوگی، اقن الانف، ان کی اونچی ناک ہوگی، اونچی اور باریک ناک ہوگی، یملأ الارض قسطا وعدلا، اللہ پاک ان کے ہاتھ میں ایسی خلافت قائم کرے گا کہ جس خلافت کے ذریعے وہ زمین پر عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے، کما ملئت ظلما وجورا، جیسا کہ اس سے قبل زمین پر ظلم کا نظام ہوگا، وہ اس کو بدلیں گے اور اس کو بدل کر زمین پر عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ اور پھر وہ دور ایسا دور ہوگا جو کرامات کا دور ہوگا، وہ دور یہ عام دور نہیں ہوگا، جس دور میں امام مہدی آئیں گے وہ دور کرامات کا دور ہوگا، اور اللہ پاک ان کے ساتھ بھی بڑا لطف و کرم والا معاملہ فرمائیں گے، اور بڑے بڑی کرامات کا ظہور ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مہدی ہم میں سے ہے، یصلحہ اللہ فی لیلۃ، اللہ ایک رات میں امام مہدی کی اصلاح فرما دے گا۔ اور اس کی تشریح میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیسے اللہ پاک ایک رات کے اندر امام مہدی کو تیار کر دے گا، ایتوب اللہ علیہ ویوفقہ ویلہمہ ویرشدہ، اللہ پاک ان کی توبہ کو قبول کرے گا، ان کے رجوع کو قبول کرے گا، اللہ ان کو توفیق دے گا،
اللہ ان کو معاملات کی گتھیاں سمجھائے گا، کیسے معاملات کو حل کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک ان کو ہدایت کے رستے پر گامزن کرے گا، بعد ان لم یکن کذالک، اس کے بعد کہ ان کے پاس اتنی صلاحیتیں نہیں ہوں گی، اللہ پاک ان کو معاملات کی سمجھ بوجھ اور فہم عطا فرمائیں گی۔ اور دوسری کرامت جو اللہ رب العزت حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر ظاہر فرمائیں گے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری امت میں جب امام مہدی آئیں گے، یسقیہ اللہ الغیث، اللہ پاک خوب بارشیں برسائیں گے، وتخرج الارض نباتها، اور زمین اپنی پیداوار کو نکالے گی، ویعطی المال صحاحا، اور وہ لوگوں کے درمیان دونوں ہاتھوں کے ساتھ مال کو تقسیم کریں گے، وتخرج الماشیہ، مویشی ہوں گے، وتعظم الامہ، اور امت بڑی مضبوط ہو جائے گی۔ وہ دور امت محمدی کی مضبوطی کا دور ہوگا، یعیش 7 او 8، فرمایا کہ تقریباً 7 یا 8 سال تک وہ خلافت کریں گے، یہ ان کی خلافت کا عرصہ ہوگا۔ تیسری کرامت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے بیان کی، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کا ایک لشکر وہ شام کی طرف سے آئے گا، اور ان کا مقصد وہ بیت اللہ پر حملہ آور ہونا ہوگا۔ بیت اللہ کے قصد سے اس پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر شام سے نکلے گا، اور ان کا مقصد کیا ہوگا؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر ایک بندہ ہے جس کا نام امام محمد بن عبداللہ ہے، اس کو مارنا ہے۔ اس کو مارنے کی غرض سے، ختم کرنے کی غرض سے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو شام سے چلیں گے، وہ لشکر شام سے چلے گا۔ یہاں تک کہ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے سربراہ کا نام لیا، فرمایا وہ سفیانی ہوگا جو لشکر لے کر شام سے چلے گا تاکہ وہ یہاں پر قتال کرے اور امام مہدی کا مقابلہ کرے۔ لیکن اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائیں گے، یمنعہ اللہ منہم حتی اذا کانوا بالبیداء، جب وہ مکے اور مدینے کے درمیان پہنچیں گے، وہ لشکر مکے اور مدینے کے درمیان بیداء مقام پر ہوگا، خسف بہم، اللہ پاک اس لشکر کو وہیں پر دھنسا دے گا، اللہ اس لشکر کا نام و نشان ختم کر دے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے کلمے کو بلند کرنے والا ہے، میری توحید کا علم بلند کرنے والا ہے، اس کا دفاع بھی میں کروں گا۔ اللہ نے پہلے کعبۃ اللہ کا دفاع کیا، اس کے بعد اس کے باسی کا دفاع کرے گا جو وہاں پر آئے گا اور وہاں پر اللہ کی خلافت کو قائم کرے گا۔ اور پھر امام مہدی، ان کا اصل ظہور کہاں سے ہوگا، انہوں نے آنا کہاں سے ہے، ان کا تعلق کہاں سے ہوگا، اس حوالے سے احادیث میں مختلف اشارے موجود ہیں۔ ایک اشارہ وہ ابن ماجہ کی روایت کے اندر موجود ہے جس کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یقتتل عند کنزکم ثلاثہ، بیت اللہ کی عمارت لینے کے لیے، بیت اللہ کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے 3 خلیفہ کے بیٹے وہ آپس میں لڑائی کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ خلیفہ مر چکا ہوگا، خلیفہ کے بیٹے ہوں گے جو لڑ رہے ہوں گے کہ ان معاملات کی زمام اور لگام ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہم خانہ کعبہ کو سنبھالنے والے ہوں، اس کے معاملات کو دیکھنے والے ہوں۔ فرمایا کہ وہ تینوں کے تینوں آپس میں لڑیں گے، قتال کریں گے، جھگڑا کریں گے، لیکن وہ خزانہ، وہ کعبے کی کنجیاں ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی نہیں جائیں گی۔ پھر کون ہے جو وہ کنجیاں لے گا؟ فرمایا ثم تطلع رايات السود من قبل المشرق، پھر مشرق سے کالے جھنڈوں والے لشکر آئیں گے، عراق والی جگہ سے، مشرق سے، فرمایا کالے جھنڈوں والے لشکر آئیں گے۔ اور بعض احادیث میں خراسان کا ذکر ہے لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں۔ فرمایا مشرق کی جانب سے کالے جھنڈوں والے لشکر آئیں گے، فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يَقْتُلْهُ قَوْمٌ، اور بڑی لڑائی ہوگی ان لشکر والوں کی۔ پھر صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا ذکر کیا ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کے بعد کیا فرمایا، لیکن آخری الفاظ یہ تھے کہ جب وہ لشکر آئے گا کالے جھنڈوں والا لشکر مشرق سے، فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ، اس میں ایک بندہ ہوگا کہ جب تم اس کو دیکھ لو
تو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، خواہ تمہیں برف پر رینگ کے جانا پڑے، برف پر رینگ کے جانا پڑے، تم نے جا کر اس کی بیعت کرنی ہے، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ تو یہاں سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے استدلال کیا ہے کہ جو اصل ظہور ہوگا امام مہدی کا وہ مشرق کی طرف سے ہوگا، اصل میں ان کا آنا مشرق کی طرف سے ہوگا، لیکن ان کی بیعت وہ خانہ کعبہ میں ہوگی۔ اور اس کے حوالے سے ایک دوسری روایت میں تفصیل موجود ہے کہ جب جنگیں لگیں گی، خلیفہ مرے گا، فتنے پیدا ہوں گے، بیٹے لڑائیاں کر رہے ہوں گے، اس اختلاف کے اندر امام مہدی مدینہ سے نکلیں گے، بھاگیں گے مدینہ سے اور مکہ آ کر چھپ جائیں گے، لوگ ان کو پکڑیں گے اور باہر نکالیں گے اور خانہ کعبہ میں لے کر آئیں گے بیعت کرنے کے لیے۔ وَهُوَ كَارِهٌ، امام مہدی یہ پسند نہیں کر رہے ہوں گے کہ میری بیعت کی جائے یا مجھے خلیفہ چنا جائے، لوگ ان کو لے کر آئیں گے۔ اب یہاں سے سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاکستان میں یا دوسرے جگہوں پر جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم مہدی ہیں، خود اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے، اپنا نام وائرل کرنے کے لیے اور اپنی مشہوری کے لیے، شہرت کے لیے، جھوٹی شہرت کے لیے، فلان جگہ پر فلان شخص نے دعویٰ کیا کہ جی وہ مہدی ہے، فلان شخص نے دعویٰ کیا ہے مہدی ہے۔ امام مہدی اس طرح دعویٰ نہیں کریں گے، لوگ ان کو لے کر آئیں گے کہ آپ آئیں، کوئی ہمارا سربراہ نہیں ہے، ہمارے پاس قیادت نہیں ہے، آپ ہی قائد ہیں۔ وَهُوَ كَارِهٌ، اور وہ اس بات کو ناپسند کریں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں لوگ ان کو کھڑا کریں گے اور ان کے ہاتھ پر وہاں پر بیعت ہوگی۔ ساری دنیا سے لشکر آئیں گے، شام سے آئیں گے، عراق سے آئیں گے، مشرق کی جانب سے آئیں گے، اس کے بعد لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور پھر دنیا کے حالات اس وقت کیسے ہوں گے؟ بعض آثار میں آتا ہے کہ امام مہدی وہ جنگوں کو لے کر آئیں گے، وہ حالات عام حالات نہیں ہوں گے، ایک تو ان میں کرامات ہوں گی اور دوسرا ان حالات کے اندر بہت آزمائشیں ہوں گی، جنگیں، قتال، لڑائی جھگڑے، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں مہدی کی جو میری امت میں آئے گا، لیکن کن حالات میں آئے گا؟ علی اختلاف من امتی، میری امت اختلاف میں ہوگی۔ اور ایک اور روایت کے اندر اس کی صراحت موجود ہے کہ اختلاف خلیفہ کے مرنے کے بعد ہوگا، آگے اس کے جو چیلے ہیں، اس کے جو بیٹے ہیں وہ لڑیں گے کہ یہ خلافت ہمیں ملے، ہم اس کے حقدار ہیں، وہاں سے حالات سارے کے سارے خراب ہو جائیں گے۔ اور زہر یہ ہوتا ہے کہ اس پورے خطہ عرب کے اندر، خلیج کے اندر کوئی بھی عمارت قائم نہیں رہے گی۔ جو آج حکومتیں اور خاندان قائم اور دائم ہیں، بیٹھے ہیں، یہ ساری کی ساری حکومتیں، یہ خاندان، یہ ختم ہو چکے ہوں گے، ان کی عمارتیں ختم ہو چکی ہوں گی، اور یہاں پر قبائلی نظام پھر سے قائم ہو چکا ہوگا، قبیلے ہوں گے جو حکومتیں کر رہے ہوں گے۔ ان حالات کے اندر لوگ تلاش کریں گے کوئی ایک سربراہ آئے جو ہماری قیادت کرے، ہمارے معاملات کو سنبھالے، تب جا کر امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوگا، ورضی عنہ۔ اسی طرح امام مہدی کی ایک بہت بڑی فضیلت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ ان کے دور کے اندر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ اب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ نبی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، تمہارا کیا حال ہوگا، تم کن حالات میں ہوگے کہ جب تمہارے درمیان ابن مریم کا نزول ہوگا، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، ابن مریم تمہارا امام نہیں ہوگا۔ اور جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور جماعت کا ٹائم ہو جائے گا، صف بندی ہو چکی ہے، امام مہدی پہچان لیں گے کہ یہ عیسیٰ بن مریم ہیں، وہ کیا بولیں گے؟ تعال صلی بنا، آپ آئیں، امامت کروائیں، نماز پڑھائیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ وہ کیا بولیں گے؟ بولیں گے نہیں، آج نہیں، اب میں امتی ہوں، اب میں تمہارے نبی کا امتی بن کر آیا ہوں، اور تمہارا بعض کا امام ہے، تم ایک دوسرے کے امام ہو، تم خود سارے کے سارے امام ہو، میں امتی بن کر آیا ہوں۔ اور یہ اللہ کی طرف سے عزت اور اکرام ہوگا اس امت کے لیے کہ امام مہدی امامت کروائیں گے،
اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے واقعات، حالات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے حوالے سے بیان کی، اس میں بہت سارے اسباق ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اہم چیز جو سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جب امام مہدی اس زمین میں عدل کو قائم کریں گے تو اللہ پاک لوگوں کی معیشت بہتر فرما دے گا۔ یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ لوگ نکلیں گے مال دینے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، ان کو بندہ نہیں ملے گا جس کو وہ زکوٰۃ دیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ اس خلافت کی برکت ہوگی، اس نظام کی برکت ہوگی جو امام مہدی قائم کریں گے۔ اللہ نے اس نظام کے اندر جو دین کا نظام ہے، اسلام کا نظام، بڑی برکت رکھی ہے، جس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ آج بھی اگر ابھی بھی کوئی اس نظام کو قائم کر دے، اللہ کے اصولوں کے مطابق نظام کو چلایا جائے، اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دے گا۔ وہ حالات بڑے برے ہوں گے، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دے گا، اتنا مال آئے گا کہ وہ تقسیم کریں گے، مال لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آج ہم رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو اصل وجہ ان سارے کے سارے واقعات کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو قدوہ بنائیں، کسی کو نمونہ بنائیں، کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، تو کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری علامات اور خصائص اور ان کی صفات بیان کی ہیں کہ تمہیں ایسا بننا چاہیے، اس خلیفہ جیسا بننا چاہیے جس کو عنقریب اللہ نے بھیجنا ہے اور جس نے زمین میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔